دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خان صاحب ہیں ان کے یعنی ایک ایڈمنسٹریٹو سینس میں یا ایک چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے پر کاٹ دیے گئے ہیں۔ یعنی یہ تو اب ویل نون بات ہے کہ باجوہ صاحب کو بریفنگ وزراء بھی دیتے ہیں، جہاں تک بیوروکریٹس کی بات ہے وہ تو گویا ان کے آلریڈی پاکٹس میں ہیں۔ اگر کوئی تھوڑی بہت ریلیکٹنس ہو سکتی تھی تو ہونی چاہیے تھی، وہ سیاستدان جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کی طرف سے، لیکن وہ بھی گویا ربڑ کے ہی ثابت ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے جب تخلیق کاروں نے ہی انہیں یہ شکل دی تھی تو ان کے سامنے پھر وہ کیسے تذبذب کا مظاہرہ کرتے۔ تو کم و بیش ساری کابینہ جو ہے وہ اس ریلیف ایفرٹ کے حوالے سے یا جو موجودہ بحران ہے یا یعنی اکنامک سائیڈ اور یہ بحران کے حوالے سے سب جو ہیں وہ باجوہ صاحب سے میٹنگ کرتے ہیں یا ان تک کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ فیصلے آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن بھی یعنی انہی کا فیصلہ تھا۔ خان صاحب تو ابھی تک شاید اسی خوابوں میں رہتے ہیں، یا ایک دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے محقق نتائج برآمد نہیں ہوں گے تو ابھی سے ڈس آؤن کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال خان صاحب کی یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ سابقہ تو وزارت عظمیٰ کا ہے، لیکن جنہوں نے وہ کیا کہتے ہیں پھیتی انہیں لگائی تھی انہوں نے واپس عملی طور پر لے لی ہے، لیکن سابقہ یا پھیتی بے رنگ سی اب بھی موجود ہے ان کے پاس۔ یہ کرونا جو ہے گویا ڈبل ایجڈ چیز آئی ہے۔ ایک طرف تو عوام کے لیے عذاب ہے، دوسری طرف خان صاحب کے لیے یہ گویا ایک رحمت کی صورت ہے کہ یہ امکانات موجود تھے اور اب بھی کسی حد تک ہیں۔ یعنی موجود تھے اس سینس میں کہ مارچ میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ کوئی اپہیول ہوتی اور خان صاحب کا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتا۔ اب بھی یہ بات تقریباً طے ہے کہ خان صاحب قبلہ جو ہیں وہ آخر شب کی تیرگی ہیں۔ کبھی بھی اب خورشید خاور کا ظہور ہو سکتا ہے، وہ دوسرے خاور کی نہیں بات ہو رہی، وہ جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو وہ صبح صادق کا سما پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن کرونا نے خان صاحب کو گویا لیز آف لائف ایک طرف تو انہیں ذلت کی اور رسوائی کا سامان دیا ہے کہ یعنی جیتے جاگتے سارے اختیارات کوئی اور استعمال کر رہا ہے سوائے اس لیبل کے، فیصلے کوئی اور کرتا ہے، وزراء اور بیوروکریٹس بریفنگ کہیں اور دیتے ہیں اور کہیں ہدایات کہیں اور سے لیتے ہیں۔ لیکن خان صاحب کے ساتھ بہرحال ابھی تک وہ چیف ایگزیکٹو شپ کی برائے نام پھیتی لگی ہوئی ہے، پھیتی یعنی فیتی جو بھی آپ کہیں۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ میں دیہاتی آدمی ہوں تو میری زبان اسی طرح ہی ہے۔ تو یہ یعنی کرونا وائرس نے خان صاحب کو گویا کچھ اور دن دے دیے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ستم اور میری جاں ابھی جاں باقی ہے۔ وہ گویا ستم کرنے کے لیے ابھی تک موجود ہیں، لیکن اصل اختیارات جو ہیں وہ جنہوں نے دیے تھے انہوں نے لے لیے ہیں۔ یعنی حق جو ہے وہ حقدار تک پہنچ گیا ہے۔ Give unto Caesar what is Caesar's۔ تو خان صاحب کا اب یعنی اسی طرح کا ہے کہ ایک بے کیف سی زندگی ہے، لیکن اس لیبل کو انجوائے کرتے رہنا۔ ظاہر ہے اب خان صاحب میں اتنی غیرت تو ہے نہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں یا اس پر ووکل ہو کر کھلا احتجاج کریں کہ چیف ایگزیکٹو میں ہوں اور فیصلہ تم کرنے والے کون ہوتے ہو۔ ظاہر ہے اس قسم کے امکانات تو بہرحال نہیں ہیں۔ انہیں انگلی کھڑا ہونے کا بڑا شوق تھا کہ انگلی کھڑے امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی۔ اب اسی انگلی کے مزے لیں، انگلی بھی کھڑی ہے اور امپائر بھی کھڑا ہے، اور خان صاحب جو ہیں وہ بس ویسے ہی ایک دوسرے لفظوں میں 12ویں کھلاڑی کی حیثیت سے، لیکن لیبل جو ہے وہ
گویا کیپٹنسی کا ہے وہ میدان میں موجود ہیں. تو جو ہی کرونا وائرس کی وبا سبسائڈ ہوتی ہے امکان یہ ہے کہ خان صاحب کے سیاسی کیریئر کی فاتح خوانی جو ہے وہ ہو جائے گی. اس میں ایک اور رکاوٹ ہے، یعنی باقی معاملات کم و بیش ان پلیس ہیں، لیکن ایک رکاوٹ خان صاحب کی سیاسی کیریئر کے ختم ہونے میں یہ ہے کہ بجٹ جو آ رہا ہے، اب ظاہر ہے جو بھی نیا سیٹ اپ آئے اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا وہ آنسلاٹ جو عوام پر یعنی جو اکنامک آنسلاٹ ہوگا اس کا ریئیکشن فیس کرنا. تو بعض اطلاعات اور بعض تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بجٹ ان کو کم از کم لیبل ان کا ہی لگے گا کہ بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے، تاکہ لان تان کا زیادہ حصہ جو ہے وہ پہلی بوچھاڑ جو ہے وہ خان صاحب پر برسے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک یعنی ملٹی پارٹی یعنی ملٹی فیسیٹڈ سمجھ لیں کہ سیٹ اپ بنایا جائے گا جو الٹیمیٹلی ظاہر ہے نئے الیکشن پر منتج ہوگا. کیونکہ سوائے الیکشن کے فی الحال جو پاکستان کی معیشت خاص طور پر کرونا زدہ ہو گئی ہے، ایک تو پہلے بھی کرونا زدہ تھی، پھر اوپر سے اور کرونا آ گیا، تو گویا وہ یعنی بہت ہی خطرناک حالت میں. تو اس کے لیے کسی ایک سنگل پارٹی کو اپنے ذمہ نہیں لینا چاہتی، تو اس لیے ایک وسیع تر سیٹ اپ بننے کا امکان ہے. تو دیکھتے ہیں یعنی آل ادر تھنگس جو ہیں وہ اگر کانسٹنٹ رہیں تو یہی شنید ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ کسی وقت بھی کوئی ان ایکسپیکٹڈ ٹرن بھی لے سکتی ہے. لیکن جہاں تک فی الحال شواہد کی بات ہے، خان صاحب کا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ بڑی حد تک اپنے آخری لمحات کی طرف رواں دواں ہے. کہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جو معاملات ہیں پہلے بھی یعنی ایک طرح سے یک طرفہ محبت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، کہ آل سامری کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ کیونکہ ان کا شاہکار ہے، انہوں نے اتنی تپسیا کی ہے، 3-4 سال اس قوم کے ضائع کیے ہیں، بلکہ اگر اس کا امپیکٹ دیکھیں تو دہائیاں ضائع کی ہیں. تو اس شاہکار کو اگر ناکامی ہوگی تو وہ گویا اس سومنات کے مندر کی ناکامی ہوگی. تو اس لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑا ضبط اور صبر کیا، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا صنم تھا نا. یعنی امیجن کریں کہ وہ جو امیر اساکر ہیں کبھی بیان بازی کرتے تھے جب 6% پر ملک کی اکانومی گرو ہو رہی تھی کہ انہیں معیشت کی صورتحال پر بڑی تشویش ہے، شاید 12ویں چنا معاشیات پڑی ہے. تو اب جب حالات ایسے ہو گئے تو ابھی کبھی بیان نہیں دیا کہ مجھے تشویش ہے، اس لیے کہ اب اپنے خلاف کون بیان دے. اس وقت تو ثواب تھا بیان دینا، اب جو ہے وہ گناہ ہے اس قسم کا بیان. تو بہرحال آپ نے شاہکار کو بڑا سپورٹ کیا، یعنی جتنی سپورٹ خان صاحب کو راول پنڈی کی طرف سے ملی ہے، جتنی دعائیں ملی ہیں، جتنا ہاتھ جو ہے شفقت برا ہاتھ ان کے سر پر پھیرا گیا ہے مسلسل، اتنا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی پھیرا گیا ہو. لیکن ظاہر ہے خان صاحب جو ہیں وہ یعنی وہ جو ککر ہے نا اس پر آم تو نہیں لگتے نا. خان صاحب تو جینیٹیکلی ہی انکیپیسیٹیٹڈ ہیں، ان پر کوئی فروٹ آ نہیں سکتا تھا. لیکن میں حیران ہوں ان کی مردم شناس نگاہوں پر، جنہوں نے اس یعنی ایک بالکل جلے ہوئے کوئلے کو گویا ہیرا کر کے پیش کیا. حالانکہ کوئی گیا گزرا سیاستدان بھی جو پہلے سے موجود تھے ان کو یہ موقع دیا جاتا تو اس سے 1000 درجے بہتر پرفارمنس ہوتی. لیکن پتہ نہیں، اصل میں یہی ہے کہ وہ بھی 12ویں جماعت میں معاشیات ہی پڑھے ہوتے ہیں، اتنا ہورائزن اور اتنا انٹیلیکٹ کی ڈیپتھ وہاں بھی نہیں ہے. وہاں بھی صرف یہی ہے کہ میں نے کلف زدہ چیز ہے اور مطلب میں بڑی چیز ہوں، یعنی یہی صرف بیماری ہے. ادروائز وہاں پر کوئی دانش کا گزر وہاں بھی نہیں ہے. تو اسی کا انجام ہے
کہ پاکستان جیسا ایک بہت زبردست پوٹینشل والا ملک جو ہے وہ اس عذاب کو جھیل رہا ہے۔ باقی دنیا میں تو صرف کرونا کا عذاب ہے، ہمارے ہاں 3 عذاب ہیں۔ ایک کرونا ہے جس کو باقی دنیا بھی کرونا کہتی ہے، اور باقی عذاب جو ہے وہ سومناتھ کے میں رکھے ہوئے بھگوان جو ہیں، اور پھر ان کے چیف پجاری جی جو بنائے گئے تھے، اور اب گویا اپنے انجام کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جناب اس بحر کی تہہ سے کیا اچھلتا ہے۔ ہاں جی، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا، اس بحر کی تہہ سے اچھلتا ہے کیا۔ تو اس وقت تک انتظار کریں، اور اب ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔